بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ علم کس طرح سے انسان کے پاس آتا ہے، کس طرح سے؟ دوبارہ چلیے ساتویں امام کی حدیث کی طرف۔ عقل کے ذریعے، فہم کے ذریعے۔ اگلا مرحلہ کیا ہے؟ پروان کیسے چڑھے گا؟ علم کا حکمت سے تعلق کیا ہے، اس کو سمجھیے، حدیث پیش کر کے پھر مصائب کی طرف جاتے ہیں۔ علم یعنی جاننا، یعنی دانائی، یعنی پہچان، شناخت۔ مجھے علم ہے یہ رستہ وہاں جاتا ہے، مجھے علم ہے یہ رستہ یہاں جاتا ہے۔ علم آپ نے سیکھا کہ ہاں اللہ ایک ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، پہلے امام حضرت علی علیہ السلام، دوسرے امام امام مجتبیٰ علیہ السلام، یہ آپ کو علم ہے۔ یہ کب مرحلہ حکمت پر پہنچے گا؟ یہ کب مرحلہ حکمت میں نے کیا کہا؟ وہ طاقت ہے کہ جو کائنات کے حقیقی علم تک لے کے جائے اور کائنات کے چھپے ہوئے چہرے کو دکھائے۔ اور انسان حکیم، شخص حکیم وہ ہے کہ جس کو ایسا کام کرنے سے روک دے جو خلاف دانش مندی ہو، خلاف عقل و شعور ہو، خلاف درک ہو، خلاف ادراک ہو، لیکن اس کا تعلق عالم آخرت سے ہو، نبی کے فرمان کے مطابق ہو۔ ورنہ تو میں مثال دے چکا ہوں، آپ اپنے دوست کے ساتھ جا رہے تھے، سامنے سے فقیر گداگر آتا ہوا دکھائی دیا، ایک دوست چلا گیا جلدی سے دکان میں، فقیر آیا، اس نے اس بیچارے سے مانگا جو دکان کے باہر کھڑا ہوا ہے، اس کو 10 روپے دینے پڑے۔ حکیم کون ہے؟ وہ 10 روپے بچا گیا، وہ حکیم ہے؟ یا جس کے 10 روپے فقیر لے گیا وہ حکیم ہے؟ وہ حکیم ہے کہ جس کے 10 روپے بچ گئے۔ لیکن اچانک ایک حدیث آتی ہے، الصدقۃ تطفئ غضب الرحمن، صدقہ پروردگار الرحمن کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ اب حکمت کا معنی دکان سے باہر نکل کر فٹ پاتھ پہ آ گیا۔ یعنی حکمت کو اگر آپ آیات کی، احادیث کی روشنی میں دیکھیں، یہ خلاف حکمت ہے، یہ خلاف حکمت ہے کہ انسان اپنے مال کو خدا کی راہ میں دے، لیکن خرچ کرے، خدا کی راہ میں نہیں خرچ کرے۔ لیکن جیسے ہی رستہ خدا کا آ گیا تو دیکھو راہ میں کس کی دے رہے ہو، دے کس کی خاطر رہے ہو، اب یہ حکمت بن گئی۔ تو کیا فرمایا مولا نے یہاں پر؟ علم، دانش مندی، دانائی، جان لینا۔ یہ حکمت میں کب آئے گا؟ چلیے مولا کائنات کے پاس انشاءاللہ کہ حضرت حجت کی دعاؤں میں آج کی رات ہم لوگ شامل ہوں کہ ان کے جد کے کلمات پر گفتگو ہو رہی ہے۔ فرمایا دیکھو، ان العلم والعمل مقرونان، علم اور عمل ساتھ ساتھ ہے۔ علم کے بعد اگر عمل آئے گا تو ساتھ ساتھ ہے۔ ان العلم یہتف بالعمل، علم پکارتا ہے عمل کو، ان اجابہ والا ارتحل عنہ، اگر تم نے علم کی پکار پر لبیک کہا، علم کہتا ہے مجھ پر عمل کرو، مجھ پر عمل کرو، مجھ پر عمل کرو، مجھ پر عمل کرو، پکار رہا ہے۔ مولا فرمایا اگر اے شخص تو نے علم کی پکار پر لبیک کہہ کر اس پر عمل کر دیا تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ یہ علم تم سے رخصت ہو جائے گا۔ ارتحل عنہ، ارتحال کا مطلب کیا ہے؟ علم کو موت آ جائے گی، علم تم سے چھین لیا جائے گا۔ علم کو موت نہیں آتی۔ ایک چیز آپ کو پتا ہے تو ہے، آپ کو پتا ہے کہ قرآن پڑھنا ہر روز ثواب ہے۔ بہت سے لوگ پڑھتے ہوں گے، بہت سے لوگ نہیں پڑھتے ہوں گے۔ تو جو پڑھتے ہیں قرآن ہر روز ان کو علم ہے، اور جو نہیں پڑھتے ان کے ذہن سے یہ بات نکل چکی ہے۔ مولا فرمانے نہیں، دیکھو دروازے پہ آیا ہوا شخص اگر مسلسل دروازے پہ دستک دیتا رہے اور تم دروازہ نہ کھولو، وہ تھک ہار کے چلا جائے گا، اور اگر دروازہ کھول دو تو اندر آ جائے گا، مانوس ہو جائے گا۔ علم پکار رہا ہے مجھ پر عمل کرو، دل کے دروازے کو کھول کر اندر لے آئے، عمل کی طرف لے کر گیا، روح میں پنجے گاڑ لے گا۔ علم اس کو بھی ہے، علم اس کو بھی ہے، لیکن اب تمہاری روح میں چلا جائے گا۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ علم دو طرح کے ہیں، علم مسموع، علم مطبوع۔ ایک علم وہ جو سنا جاتا ہے، ایک علم وہ جو طبیعت میں آ جاتا ہے۔ طبیعت میں کیسے آئے گا؟ جب اس کے مطابق عمل کرو۔ فرمایا اگر تم نے اس کی پکار پر لبیک کہہ دیا تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ یہ تم سے رخصت ہو جائے گا۔ جب علم عمل کے مرحلے پر آتا ہے، جب عمل ہوتا ہے تو چھٹے امام فرماتے ہیں من عمل بما یعلم، جو عمل کرے گا اپنے علم کے مطابق، پروردگار اس کو وہ علم دے گا جو اس کے پاس پہلے نہیں تھا۔ ہر علم ایک نئے عمل کو لے کر آتا ہے، ہر نیا عمل ایک نئے علم کو لے کر آتا ہے، ہر نیا علم ایک نئے عمل کو لے کر آتا ہے۔ یعنی ہر علم ایک نئے عمل کا پیش خیمہ، ہر نیا عمل ایک نئی معرفت کا پیش خیمہ۔ جب یہ روح میں رچ بس جاتے ہیں تب مرحلہ حکمت کا آتا ہے۔ درود بھیجیے محمد آل محمد۔
ایک دفعہ اور درود بھیج دیجیے محمد علی. شکریہ بیٹا شکریہ. تو یہ علم و حکمت نبوی. اب علم اور حکمت نبوی کے بارے میں گفتگو کی جائے تو کیسے کی جائے؟ جو چیز ہے آپ کے پاس وہ آیات ہے. علم نبوی، حکمت نبوی یعنی نبی کریم کی ذات میں رسوخ شدہ علوم کی بات ہو رہی ہے جن کو سوائے نبی کے اور خالق پیغمبر اکرم کے کوئی نہیں جانتا. یا وہ جانے جس نے نبی کریم کو خلق کیا، یا وہ جانے کہ جس نے نبی کریم سے علوم کو حاصل کیا. تو یہ کس طرح سے مولا کائنات، میرے خیال سے یہ آج کی وضاحت کافی ہے کہ علم اور حکمت، علم عمل کے ساتھ اگر رک جائے، ارفع العلم، بالا ترین بلند ترین علم وہ ہے ما ظہر من الجوارح والارکان، کہ جو تمہارے جسم سے، تمہارے اعضاء سے ظاہر ہو، بلند ترین علم وہ ہے. وَأَوْزَعَهُ مَا وَقَفَ عَلَى اللِّسَانِ، اور گھٹیا ترین علم وہ ہے جو تمہاری زبان پر رک جائے. آدھے گھنٹے تک مولانا نے تقریر کی، اپنے علم کا نہیں پتا، اپنے عمل کا نہیں پتا کہ میں عمل میں کس مقام پر ہوں. یعنی علم جب اعضاء و جوارح سے ظاہر ہوتا ہے تو پھر چھٹے امام فرماتے ہیں من علم من علم وتعلم للہ دعی فی ملکوت السماوات عظیمہ، جو خدا کے لیے علم سیکھے، خدا کی خاطر علم سکھائے، آسمان کی غیبی ترین بلندیوں میں اس کو ملائکہ، فرشتے اور خدا عظیم کے لقب سے نوازتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد